محرم الحرام میں خصوصاً 9-10 محرم میں تمام ملک میں جلوسوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن صرف 10% مومنین ماتمداری یا زنجیر زنی یا نواخوانی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن باقی 90% یا تو اس زنجیر زنی یا ماتمداری کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں یا زیارت کی شبیہ پر منتیں ماننے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عزاداری کے جلوسوں کو تحریک کربلا کی شکل کیسے دی جائے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ عزاداری یوں نہیں کہ صرف ماتم عزاداری ہے، عزاداری مجلس عزاداری ہے، مصائب عزاداری ہے، ذکر سید الشہداء عزاداری ہے، امام بارگاہ کو ماحول بنانا عزاداری ہے، یہ سب عزاداری کا حصہ ہے۔ آپ نہ کہیں جو لوگ مثلا ماتم نہیں کرتے یا کسی وجہ سے بھی نہیں کر رہے تو وہ عزادار نہیں ہے، نا، حتماً عزادار ہے، یقیناً عزادار ہیں وہ بھی۔ کچھ تو بزرگ ہو چکے ہیں، اب ان سے ممکن نہیں ہے کہ وہ حلقے میں، پھر آپ کے حلقے بھی اب اس طرح بن گئے ہیں کہ اس میں ہر ایک کو ماتم کے لیے داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ میرا اپنا شخصی تجربہ ہے کہ ایک حلقے میں میں داخل ہوا ماتم کرنے کے لیے، انہوں نے کونی مار کے باہر کر دیا مجھے، وہ کہا کہ آپ صحیح ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھاتے نہیں، اور ردم آپ کا ایسا ہو، کئی باتیں کی، انہوں نے نکال دیا، مجھے ماتم نہیں کرنے دیا انہوں نے۔ اب یہ پیشہ ورانہ ماتم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنگت آئی ہے، اب یہ نام بھی سنگت ہو سنگیت ہو، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، عزاداری کے تقدس پامال ہوتا ہے ان ناموں سے۔ کیوں کہتے ہیں سنگت؟ یہ کون سا کلچر ہے جو عزاداری میں داخل کر رہے ہیں ہم؟ عزاداری وسیع معنی ہے عزاداری کا، لہذا جو سبیل لگائے ہوئے ہیں وہ بھی عزادار ہے، اگر عزادار نہ ہوتا تو کیوں آتا بھائی؟ جو بھی سیاہ لباس پہن کے آیا عاشور کے دن کیوں آیا ہے باہر؟ اس کا تو مارکیٹ میں تو نہیں آیا، کیا کام ہے اس کا؟ آج عزادار ہے تو باہر آیا ہے۔ اب اپنی عزا کو کس طرح ظاہر کرے یہ اور ایک کی اپنی اپنی ایک طریقہ کار ہے، لہذا میں خواہش کروں گا ماتمی حضرات سے کہ وہ نہ کریں مذمت ان لوگوں کی جو ماتم میں نہیں ہے، اور ماتم میں بھی پھر جب آپ آتے ہیں تو وہ ماتم کریں، اس طرح کا ماتم کریں ادب کے ساتھ اور شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر، ہر جہت سے انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، حلیہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، سٹائل ہمارا کیا ہونا چاہیے، ماتم کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب ہم اپنے جذبات کے تحت نہ بہ جائیں، پوچھ کے کریں، رہنمائی لے کر کریں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ ہمارے یہ ماتم تبلیغ ہے۔ اس وقت یہ ماتم کوئی بھی دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں جس سٹائل میں بھاگ جاتا ہے، کم از کم غیر شیعہ تحمل نہیں کر سکتا۔ ایک سوال وہاں میں پڑھ آیا تھا، وہ اس مجلس کا تھا، ایک برادر اہل سنت، انہوں نے لکھا کہ میں 3 دن سے، البتہ سوال کافی دن پہلے کا ہے، انہوں نے لکھا میں 3 دن سے مسلسل آپ کی مجلس میں آ رہا ہوں، تو میرے لیے چند سوالات ہیں جن کا آپ جواب دیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ابھی شاید آ جائے سوال، یہاں بھی پڑھوں گا کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، میں وہاں وہ سوال اگر آیا تو وضاحت کروں گا۔ خصوصاً ماتم تبلیغ ہے، اسے غیر مسلم دیکھے تو عزاداری کو دیکھ کر اس طرف آئے، اہل سنت دیکھیں وہ آئیں، ہم عزاداری اس طرح سے نہ کریں کہ بھگائے لوگوں کو۔ پہلے اہل سنت کو بھگایا عزاداری سے، اب یہ باتیں کر کے شیعہ کو بھی بھگائیں۔ اور جب شیعہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر کون کرے گا؟ ایک سنگت ہوگی، بس سنگت ہوگی اور پولیس نا۔ یہ سارے مومنین محترم و باعزت ہیں اور ان کا احترام کریں، البتہ نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، ادب سے جواب بھی دیں۔ بعض میں نے دیکھا کہ مومنین ایسے ہیں جذبات میں ہوتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، جو لوگ نوحے کا جواب نہیں دیتے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں وہیں پر۔ نہ برا بھلا نہ کہو، آپ ان سے تقاضا کرو نوحے کا جواب دیں، لیکن برا بھلا نہ کہو مومن۔ لکھا ہے کہ میں نے مولا سے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلان کام ہو جائے تو میں زنجیروں کا ماتم کروں گا، میرا کام ہو گیا ہے، کیا مجھے زنجیر کا ماتم کرنا چاہیے یا نہیں؟ وہ کام نکل آیا ہے، اب کیا کرنا؟ کام ہو گیا ہے۔ عزیزان، منت کا حکم یہ ہے، منت کا شرعی حکم یہ ہے کہ منت ایسی چیز پہ مانے جو جائز ہو، ایسی چیز پہ منت مانی۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ میں منت مانتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے میں دوسرے کو ایک مکہ ماروں گا،
یہ منت اول سے بنتی نہیں ہے، کیوں کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ پہلے شرعی حدود اس کی مقرر کرو، پوچھو، رہنمائی لو، کم از کم اپنے مرجع تقلید سے پوچھو، کم از کم میں کہہ رہا ہوں، کم از کم مرجع تقلید سے پوچھ کر کوئی کام کرو۔ اگر مرجع تقلید کے بغیر کام کرنا ہے پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بھی کیوں پوچھتے ہیں، جو مرضی ہے کرو۔ اگر دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، مذہب تشیع سے تعلق ہے تو آپ کو پابند ہونا پڑے گا شریعت کا، ائمہ کی شریعت کا، ائمہ کی شریعت کا ماہر، جس کے لیے خود ائمہ نے کہا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمارے مسائل ان سے پوچھنا، وہ مراجع تقلید ہیں۔ یہ کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں، کم از کم، کہ اس سے نیچے نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اصل ماجرا کیا ہے، کس سے پوچھنا چاہیے؟ مراجع کے ہوتے ہوئے بھی پہلے ہمیں راہبر سے پوچھنا چاہیے۔ اگر مرجع اجازت دیتا بھی ہے، راہبر اجازت نہیں دیتا تو راہبر کی بات ماننی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ راہبر تشیع، نظریہ تشیع یہ ہے، مذہب کو مانتے ہو تو مذہب کی تعلیمات کو بھی مانو۔ ولایت فقیہ تشیع کے مذہب کا نچوڑ ہے۔ اگر ولی فقیہ ایک حکم دے دے، مرجع پر بھی واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، مرجع تقلید پر بھی لازم ہو جاتا ہے اس کو اتباع کرنا۔ لہذا مراجع کرام ہیں ایسے جو ان چیزوں کا خیال، اس وقت قم میں بہت سارے مراجع ہیں جو مرجع تقلید ہیں، لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ مراجع خود بھی جس دن راہبر کہہ دیں آج ریلی نکالنی ہے، وہ مرجع تقلید سب سے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ جب راہبر کہہ دیں یہ کام نہیں کرنا، وہ مرجع تقلید سب سے پہلے اعلان کرنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے کہ جو ائمہ سے، امام صادق علیہ السلام سے محبت تو کرتے تھے، درس پڑھتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہماری رائے اور ہے، ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ ان کی رائے ہے، یہ ہماری رائے نہ۔ مرجع کے مقابلے میں، راہبر کے مقابلے میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم ان کے مطیع ہیں۔